الرحمن الرحیم قال ابو عیسیٰ وسألت ابو زرعہ عن هذا الحدیث۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں حافظ ابو زرعہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا حدیث سفیان فی ھذا اصح، اس بارے میں سفیان کی حدیث زیادہ صحیح، سفیان ثوری کی حدیث زیادہ صحیح۔ کس نے کہا؟ حافظ ابو زرعہ نے۔ قال روى علی بن صالح الاسدی عن سلمہ بن کحیل نحو روایت سفیان۔ علی ابن صالح اسدی نے سلمہ ابن کحیل سے ویسے ہی روایت کی ہے جیسے سفیان کی روایت، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سفیان ثوری کی جو روایت ہے اس روایت پر متابعت حاصل ہے علی بن صالح اسدی کی۔ انہوں نے بھی اس حدیث کی جب روایت کی تو کیا کہا؟ مد بہا صوتہ۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر محمد بن ابان، یہ علی ابن صالح اسدی کی پوری سند ہے۔ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن العلا بن صالح الاسدی عن سلمہ بن کحیل عن حجر بن انبس عن وائل بن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث سفیان عن سلمہ بن کحیل، یعنی امام ترمذی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سفیان کی حدیث یہ شعبہ کی حدیث سے راجح ہے، اسے ترجیح حاصل۔ لیکن کل یہ بیان ہوا کہ امام شعبہ اور امام سفیان ثوری یہ دونوں ایک درجے کے محدث، بلکہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب میں دونوں کے تعلق سے جو الفاظ ذکر کیے ہیں تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبہ یہ سفیان ثوری سے زیادہ باقوت ہیں، زیادہ قوی، خاص طور سے حفظ احادیث میں شعبہ یہ ہے سفیان ثوری سے اولا، ان سے ان کی حدیث راجح ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات قابل توجہ ہے کہ احادیث کے درمیان جب بظاہر تعارض نظر آئے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کا عمل کیا تھا۔ اب اس میں جب خلفائے راشدین کا عمل دیکھا جاتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے ہے کہ کانا یخفیان بالتامین، یہ دونوں آمین آہستہ سے کہتے تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امام شعبہ کی حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی سفیان ثوری کی حدیث پر۔ پھر اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ کوئی راوی اپنی روایت کی ہوئی حدیث کے خلاف اگر عمل کرے یا فتویٰ دے تو
اس صورت میں اس حدیث شریف سے استدلال نہیں کیا جاتا. اور یہاں یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ فقہائے کوفہ کا مذہب یہی تھا کہ آمین آہستہ سے کہنا افضل. یہ سارے فقہائے کوفہ کا مذہب تھا. اور امام سفیان ثوری یہ فقہائے کوفہ ہی میں سے ہیں، اور فقہائے کوفہ کا مذہب اخفاء کا تھا. اس بنا پر بھی امام شعبہ کی جو حدیث ہے اسے ترجیح دی جائے گی. اور امام بخاری نے جو یہاں پر اعتراض کیا ہے، یہ کہا ہے کہ مدّ بہا صوتہ اصل میں، اور مدّ میں دونوں احتمال. ایک احتمال یہ ہے کہ مدّ یہ رفع صوت کے معنی میں ہو، اور دوسرا احتمال ہے کہ مدّ مد سے ہو، یعنی آمین میں مد کیا. لیکن اس پر اعتراض فوری طور سے یہ ہو جائے گا کہ اسی حدیث کو امام نسائی نے جب روایت کی ہے اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے، تو مدّ بہا صوتہ نہیں کہا ہے بلکہ رفع بہا صوتہ کہا. کیا الفاظ ہیں؟ رفع بہا صوتہ. تو یہ تعویل پھر کیسے چلے گی کہ مدّ یہاں مد سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سید الحفاظ یعنی امام بخاری نے جن الفاظ میں یہ حدیث مروی ہے، انہوں نے جو لفظ ذکر کیا ہے وہ کیا لفظ ذکر کیا ہے؟ مدّ بہا صوتہ. تو حدیث شریف کا اصل لفظ یہی مدّ بہا صوتہ ہی ہے. اب اس کے بعد جن راویوں نے رفع بہا صوتہ کہا یا جہرا بہا صوتہ کہا، یہ ہے روایت بالمعنی، یعنی راوی نے مدّ بہا صوتہ سے جو سمجھا اپنے طور سے، اپنے فہم کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر انہوں نے مدّ بہا صوتہ کی ترجمانی کی ہے رفع بہا صوتہ سے. اور راوی اگر اپنے فہم کی بنیاد پر روایت بالمعنی کرے تو راوی کی فہم اور ان کی سمجھ یہ حجت نہیں، بلکہ اس بارے میں اسی لفظ کی طرف رجوع کیا جائے گا جو اصل لفظ ہے حدیث شریف کا. تو امام بخاری خود کہتے ہیں کہ اصل لفظ یہاں پہ مدّ بہا صوتہ ہے، اور مدّ بہا صوتہ میں دونوں احتمال ہے. یہ بھی احتمال ہے کہ رفع بہا صوتہ کے معنی میں ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مدّ یہ مد سے ہو، یعنی آمین میں مد کیا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی خود ساختہ بات ہے، بلکہ ابن سید الناس، کس نے؟ ابن سید الناس نے جامع ترمذی کی شرح یعنی العرف الشذی، غالباً یہی نام ہے یا کوئی اور نام، انہوں نے اپنی شرح میں اس کی صراحت کی کہ اس میں دونوں کا احتمال. اور جب دونوں معنوں کا احتمال ہے اور قاعدہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لہٰذا اب اس سے نہ تو وہ استدلال کر سکتے ہیں اور نہ احنافی استدلال کر سکتے ہیں. لہٰذا اب اس بارے میں کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور کتاب اللہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا میں اصل اخفاء ہے. لہٰذا آمین میں اصل یہ ہے کہ اخفاء کیا جائے، آہستہ سے کہنا یہ افضل و اولا. سمجھ گئے؟
حدثنا باب ما جاء فی فضل التامین، یہ باب ہے آمین کہنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدثنا ابو قریب محمد بن العلا حدثنا زید بن حباب قال حدثنی مالک بن انس حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب و ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ملائکہ کی آمین کے موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خشوع و خضوع میں، اخلاص میں جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نامعلوم اس حدیث شریف سے کیسے آمین کے اخفاء پر استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملائکہ کی آمین سنائی نہیں دیتی ہے تو ملائکہ آہستہ آمین کہتے ہیں، اس لیے آہستہ کہنا چاہیے۔ یہ وجہ استدلال مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی۔ ملائکہ کی کوئی بات کوئی سنتا ہے کوئی بات؟ تو اب جب کوئی بات ان کی نہیں سنتا ہے تو اس سے یہ کیسے معلوم ہے کہ ملائکہ آمین آہستہ سے کہتے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح۔ یہ باب ہے دو سکتوں کے بیان میں، یعنی نماز میں کتنا سکتہ، سکتہ سے مراد یہاں وہ نہیں ہے جو آپ حضرات تجوید میں پڑھے ہیں کہ سانس جاری رہے اور آواز بند ہو جائے، وہ سکتہ یہاں پر مراد نہیں، بلکہ سکتہ کا مطلب وہی سکوت یعنی خاموشی۔ اب ایک سکتہ یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ایک سکتہ تو وہ ہے جو تکبیر تحریمہ اور قرات شروع کرنے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی جس میں امام آہستہ سے ثنا اور تعوذ و تسمیہ پڑھتا ہے، ایک سکتہ یہ۔ تو سکتہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ امام بالکل خاموش رہتا ہے، سکتہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ اور دوسرا سکتہ شوافے کے نزدیک وہ ہے جو سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد امام کرتا ہے، دوسرا سکتہ یہ۔ اور یہ سکتہ ہمارے نزدیک بس اتنا ہی ہے کہ امام آمین کہہ لے، اس سے زیادہ سکتہ نہیں، آمین کہہ لے اور تسمیہ پڑھ، اس سے زیادہ نہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ سورہ فاتحہ کی قرات یہ فرض ہے اور ان کے نزدیک قرات خلف الامام وہ بھی واجب ہے، اس لیے ان کے وہاں سورہ فاتحہ امام پر بھی پڑھنا فرض ہے اور مقتدیوں پر بھی پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے ان کا مذہب یہ ہے کہ امام جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہو جائے تو اتنی دیر سکتہ کرے کہ سارے مقتدی سورہ فاتحہ اتنی مقدار میں پڑھ لیں، امام خاموش کھڑا رہے گا
اور اتنی دیر میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد پھر امام ضم صورت کرے گا۔ یہ دوسرا سکتہ۔ اس سکتے پر شوافے کا عمل بھی ہے بڑی شدت کے ساتھ۔ آپ جنوب ہند میں دیکھیں کہ جہاں شوافے رہتے ہیں تو ایسی ان کا امام کرتا ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش کھڑا رہتا اور اتنی دیر میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پھر جب امام کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ مقتدیوں نے پڑھ لی ہوگی سورہ فاتحہ، اب اس کے بعد پھر وہ قراءت شروع کرتا ہے۔ یہ دوسرا سکتہ ہے۔ تو یہ سکتہ شوافے کے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ سکتہ نہیں۔ اور ایک سکتہ وہ ہے جو قراءت سے فارغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی جب رکوع میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو رکوع کی تکبیر انتقال سے پہلے امام جو سکتہ کرتا، تو یہ سکتہ جو ہوتا ہے یہ صرف سانس لینے کے لیے ہوتا۔ کس لیے؟ سانس لینے کے لیے ہوتا ہے کہ امام سانس لے لے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے۔ حدثنا ابو قریب، انہوں نے اپنی حدثنا محمد بن المثنى، انہوں نے اپنی سند سے عن قتادہ عن الحسن عن سمرہ روایت کی۔ حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں سکتتان حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھیں، محفوظ کیے۔ حضرت عمران ابن حسین نے اس کا انکار کیا۔ قال، حضرت عمران ابن حسین نے کہا حفظنا سکتتن، یعنی ہمیں تو ایک ہی سکتہ یاد ہے۔ فرماتے ہیں فَكَتَبْنَا إِلَىٰ أُبَيْ بن کعب، پھر ہم نے، یعنی حسن بصری کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابی ابن کعب جو اقرأ الصحابہ تھے ان کے پاس ہم نے خط لکھا مدینہ طیبہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سکتہ فرماتے تھے۔ فَكَتَبَ ابی، تو حضرت ابی ابن کعب نے لکھا کہ ان حفظ سمرہ، یعنی سمرہ نے یاد رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سکتہ فرماتے تھے۔ قال سعید، حضرت سعید ابن ابی عروبہ کہتے ہیں، قتادہ سے کس نے روایت کی ہے؟ سعید نے۔ یہ کون ہے؟ سعید ابن ابی عروبہ۔ ان کا نام کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کہاں سنے ہیں؟ شروع میں بالکل۔ سعید ابن ابی عروبہ نے کہا کہ ہم نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ دونوں سکتے کیا ہیں، تو فرمایا کہ جب نماز شروع فرماتے اس وقت ایک سکتہ، دوسرا سکتہ جب قراءت سے فارغ ہوتے، پھر فرمایا کہ جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ، اور انہیں یہ بھی پسند تھا کہ جب قراءت سے فارغ ہوں تو اس وقت بھی سکتہ امام کرے، حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ، تاکہ سانس لوٹ آئے۔ تو یہ 3 سکتے ہوئے۔ کون کون سکتہ؟ نماز شروع کرنے کے وقت اور سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے وقت اور قراءت سے فارغ ہونے کے وقت۔ تو اصل میں ہمارے نزدیک بس ایک سکتہ ہے۔ کون سا سکتہ ہے؟
قراءت شروع کرنے سے پہلے۔ باقی سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد جو امام سکوت کرتا ہے وہ صرف آمین کہنے کے لیے اور تسمیہ پڑھنے کے لیے، اور باقی قراءت سے فارغ ہونے کے بعد جو سکتا ہے وہ صرف سانس لینے کے لیے۔ تو کبھی امام ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اگر سانس اس کی جاری ہے تو تکبیر تحریمہ سے وہ سورت کا آخری حصہ ملا بھی سکتا ہے، جس کی تفصیل آپ حضرات نے قراءت کی کتابوں میں پڑھی ہوگی۔ پڑھیں ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال نہیں ہے کہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، صرف پڑھنے کا سوال ہے کہ پڑھیں ہیں کہ نہیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سمرہ ابن جندب کی حدیث حسن ہے، اور یہی قول ہے متعدد اہل علم کا۔ امام کے لیے اس بات کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے بعد اور قراءت سے فارغ ہونے کے بعد سکوت کریں۔ یہ قول ہے امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور ہمارے اصحاب کا۔ دو سکتا ہے، ایک وہی جو ہمارے نزدیک بھی ہے، اور دوسرا سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد۔ وہ اچھا خاصا سکتا ان کا امام کرتا ہے۔ ہاں، ایک سکتے والی، ہاں، تو جو دوسرا اور تیسرا سکتا ہے وہ حقیقت میں سکتا نہیں ہے، بظاہر صرف سکتا ہے، ورنہ سکتا بس وہی ہے۔ باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، یہ باب ہے نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے کے بیان میں، یعنی نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے اور اخذ کے انداز میں رکھے، یعنی بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے پکڑے۔ تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ سنت یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ لے۔ اب یہ ہاتھ کہاں رکھنا، تحت السرہ یا فوق السرہ؟ تو ہمارے نزدیک سنت یہ ہے کہ تحت السرہ رکھے، یعنی ناف کے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک فوق السرہ تحت الصدر، یعنی سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر، ان کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کیا کہ انا من السنہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، یعنی سنت یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے ناف کے نیچے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں، لیکن سنن ابی داؤد کے صرف اس نسخے میں یہ حدیث ہے جو ابن داسا کے طریقے سے مروی۔ کس طریقے سے مروی ہے؟ ابن داسا کے طریقے سے مروی، کیونکہ نسخوں میں بھی بڑا اختلاف۔ ششمہ بعد آپ حضرات پڑھیں گے انشاءاللہ سنن ابی داؤد، آپ خود دیکھیں گے کہ دیوبند کے کتب خانوں سے جو نسخہ چھپا ہے اس میں بہت ساری حدیثوں کو غائب کر دیا، اور بیروت سے جو کتاب چھپ رہی ہے اس میں وہ حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث نے بہت حدیثوں کو غائب کر دیا، اور
درمیان میں امام ابو داؤد نے جو کلام کیا ہے، محدثانہ گفتگو جو کی ہے، اس کو بھی ساقط کر دیا۔ تو آپ یہ حدیث موجودہ نسخوں میں تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی۔ یہ کس میں ملے گی؟ ابن داسا کے طریقے سے جو نسخہ منقول ہے اس میں یہ حدیث ملے گی۔ اس کے علاوہ ابن مصنف ابن ابی شیبہ میں سند قوی کے ساتھ مرفوعاً یہ حدیث شریف مروی ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تحت السرہ، اور اس حدیث کے سارے رجال یہ ثقہ ہیں، یعنی وکی ابن الجراح سے کی سند سے یہ حدیث مروی ہے، اور اس کے سارے رجال، سارے راوی ثقہ ہیں۔ اس بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو الاحوص، انہوں نے اپنی سند سے ان قبیصہ بن حلب ان ابی روایت کی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے، فیاخذ شمالہ بیمینہ، تو حضور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے۔ قال، اس میں تحت السرہ یا فوق السرہ کا ذکر نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں وائل ابن حجر، غطیف ابن الحارث، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حلب کی حدیث حسن ہے، اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، صحابہ کرام اور تابعین میں، اور تابعین کے بعد وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی بائیں ہاتھ پر داہنا ہاتھ نماز میں رکھے، یعنی ہاتھ باندھے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان یضعہما فوق السرہ، کہ دونوں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھیں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُمْ، اور دونوں صورتیں فقہا کے نزدیک جائز، یعنی نفس جواز میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ افضل کیا ہے، اولا کیا ہے، تحت السرہ یا فوق السرہ۔ تو ہمارے نزدیک تحت السرہ افضل و اولا، جبکہ شوافی کے نزدیک فوق السرہ تحت الصدر۔ وَاسْمُ حلب بن یزید، وَاسْمُ حلب یزید بن قنافہ الطائی، اور اس میں ہے کہ قبیصہ ابن حلب نے اپنے والد سے روایت کی، تو فرمایا کہ حلب کا نام یزید ابن قنافہ طائی۔ باب ما جاء فی التکبیر عند الرکوع والسجود، یہ باب ہے رکوع اور سجدے کے وقت تکبیر کہنے کے بیان میں، یعنی جب امام یا جب نماز پڑھنے والا رکوع میں جائے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، ایسے ہی سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جاتے وقت ہی تکبیر کہے۔ یہ نہیں ہے کہ رکوع میں پہنچ گیا اس کے بعد کہا اللہ اکبر، یا سجدے میں پہنچ گیا اس کے بعد کہا اللہ اکبر، یا رکوع سے اٹھ کر کے بیٹھ گیا پھر کہا اللہ اکبر، بلکہ یہ سب چونکہ تکبیرات انتقال ہیں، اس لیے انتقال کے ساتھ ساتھ تکبیر ہونی چاہیے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن القمہ والاسود عن عبداللہ بن مسعود قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل خفض ورفع وقیام وقعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خفض و رفع کے وقت، ہر خفض و رفع
اور قیام و قعود کے وقت تکبیر کہتے تھے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی طرح سے تکبیر کہتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، ابو مالک اشعری، ابو موسیٰ اشعری، عمران بن حسین، وائل بن حجر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے، اور صحابہ کرام کے نزدیک اسی پر عمل ہے، جن میں حضرات خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ اور ان کے بعد تابعین کا بھی اسی پر عمل ہے، اور اسی پر عامہ فقہاء اور علماء کا عمل ہے۔ حدثنا عبداللہ بن منیر قال سمعت علی بن الحسین قال اخبرنا عبداللہ بن مبارک عن ابن جریج عن الزہری عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر وهو یحوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، یعنی جب سرکار رکوع میں جاتے تو رکوع میں جانے کے ساتھ تکبیر کہتے، ایسے ہی جب سجدے میں جاتے تو اس وقت تکبیر کہتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول ہے اہل علم کا صحابہ کرام میں، اور صحابہ کرام کے بعد قالو فرماتے ہیں یکبر الرجل وهو یحوی للرکوع والسجود، یعنی آدمی رکوع اور سجدے میں جھکنے کے وقت تکبیر کہیں، یہ نہیں کہ رکوع میں پہنچ جائے تب تکبیر کہیں، بلکہ چونکہ مقصود یہاں انتقال ہے اس لیے انتقال کے وقت تکبیر کہیں، اسی لیے ان تکبیرات کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ باب رفع الیدین عند الرکوع، اب یہ بھی بہت اہم باب جس میں ہوش و خرد کو سنبھالنے کی ضرورت، خاص طور سے امام ترمذی یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جو امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے بنیادی طور سے، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابن المبارک ہی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام ابن المبارک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں، وہ بھی کسی دوسرے کا قول نقل نہیں کیا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں حضرت امام عبداللہ بن مبارک، ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں۔ تو آخر ان سب باتوں کے جوابات ضروری ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ لوگ ختم کر